چیز تو بتائیے گا، جو ایک متعین سوال ہے کہ کائنات ازلی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ اور پھر قرآن کی حقانیت کے جو معیارات آپ نے بھی اپنے آرٹیکلز میں لکھے ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ عملی طور پر کیسے ہم یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ نہیں ہوا؟ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب الہی کی حیثیت سے ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹھیک، ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اس کی طرف مراجعت کرتے ہیں، ہر پہلو سے وہ اپنا مدعا ہم پر واضح کرتا ہے۔ ٹھیک، چنانچہ کائنات کے بارے میں بھی اب وہی ہمیں بتائے گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ تو اس نے بتا دیا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار بدیع السماوات والارض ہے، ٹھیک، یعنی اس نے پہلی مرتبہ انہیں وجود بخشا ہے۔ جب وجود بخشا ہے تو ظاہر ہے کہ ازلیت کا سوال ختم ہو گیا۔ اچھا، اب یہ کہ وہ کب بخشا ہے، کیسے کس طرح بخشا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی معلومات قرآن میں دی ہیں، یہ قرآن کے طالب علم ہے، اس کو پڑھیں، اس پہ اکتفا کریں۔ یعنی کچھ وہ چیزیں ہیں جو اس دنیا میں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور وہ چیزیں زیادہ تر وہ ہیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، یا ہم اپنے ظاہری حواس سے ان کے ساتھ ربط پیدا کرتے ہیں، یا باطنی حواس سے ربط پیدا کرتے ہیں۔ یہ کائنات کب بنی، یہ ہماری گرفت میں نہیں ہے، اس میں اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے دی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ وہ بدیع السماوات والارض ہے، اس نے ان کو خلق کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بیان ہی بتا رہا ہے کہ ازلیت کا سوال تو ختم ہو گیا، یعنی یہ کسی وقت میں بنائی گئی ہیں، ان کو پروردگار نے وجود بخشا ہے، اور یہ عدم سے وجود میں آئی ہیں، یعنی یہ نہیں تھی، وجود میں آ گئی ہیں۔ یہ بات واضح کر دی ہے، اور اپنے بارے میں بتا دیا کہ هو الاول والآخر۔ تو اس خبر ہی کو ہمیں اب قبول کرنا ہے۔ رہی یہ بات کہ ہم کسی دوسرے ذریعے سے اس کو جان سکیں، وہ ہمارے لیے نہ ممکن ہے، نہ وہ ذریعہ کہیں ہمیں میسر ہو سکتا ہے۔ یہ تو ان کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرے سوال کے جواب میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ تینوں چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں اور انہوں نے اس کو پڑھ لیا ہے، ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن کو پیش کیا، آپ کی پوری زندگی ہم تک منتقل ہو گئی، یعنی یہ معلوم ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے آپ کی مصروفیات کیا تھیں، عرب آپ کو کیسے دیکھتے تھے، اپنے علاقے میں آپ کی حیثیت کیا تھی، آپ سے کیا چیزیں پہلے صادر ہوئیں، کیا صادر نہیں ہوئیں۔ تو ہم اس کی تاریخ کو بھی بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جب قرآن ہمارے پاس آ گیا ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، کیا اس میں کوئی اختلاف ہے، کیا کوئی تضاد ہے، کیا اس کے نظام فکر میں کوئی خلل دکھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ دیکھتے رہتے ہیں، یعنی اس کو بار بار دیکھتے رہنا چاہیے، اہل علم کی مدد سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو یہ دوسرے نقطے میں بھی، اور جہاں تک قرآن مجید کے اندر جو کچھ علم بیان ہوا اس کا تعلق ہے، 15 صدیاں ہو گئی ہیں، کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس پر کوئی انگلی رکھ کے بتا سکے کہ انسانی سطح کے کلام میں جیسے 150 سال بعد یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ غلطی ہو گئی، معلومات کے اخذ میں غلطی ہو گئی، اپنے زمانے کا تاثر غلبہ پا گیا۔ تو قرآن مجید کو اس زاویے سے بھی دیکھتے رہیں اور پڑھتے رہیں۔ جب اس کو پڑھتے رہیں گے تو وہ اپنے باطن سے بھی بول کر انہیں بتائے گا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ان کو خدا بولتا ہوا نظر آ جائے۔ سبحان اللہ، بہت